چونکہ خمسہ مجالس کی پہلی نشست تھی، پہلی مجلس ہے، تو تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہے۔ کل سے انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے مجلس کا آغاز ہو جایا کرے گا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ بر وقت تشریف لائیں، امام حسین بادشاہ کو سلام رکھیں۔ بس 2-4 مصرے پڑھتے ہیں اور بھائی کے حوالے ممبر کرتے۔ یزید خدا اس پہ لعنت کرے بے شمار، اسے حکومت ملی بھائی جان، اس نے لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ایک خط اس نے مدینے بھیجا، مدینے کے حاکم کو، کہ حسین ابن علی سے کہو، رسول کے بیٹے سے کہو، علی کے فرزند سے کہو، یا تو میری بیعت کر دے یا مدینہ چھوڑ دے۔ خط آ گیا مدینے، حاکم نے امام حسین بادشاہ کو اپنے دربار میں بلایا، میرے آقا جان تشریف لے آئے۔ اس نے خط کا متن پڑھ کے سنایا کہ ملعون شام چاہتا ہے یا بیعت یا مدینہ۔ آقا جان نے اس کی بات سنی، میرے مولا واپس پلٹنے لگے، کہنے لگا اے رسول کے بیٹے، آپ کا اس خط کے جواب میں کیا ارادہ ہے؟ امام حسین بادشاہ نے جو جواب دیا ہے کہ اس نے مطالبہ کیا ہے یا بیعت یا مدینہ۔ حاکم کہتے ہیں آپ اس کے برعکس، اس کے جواب میں، اس کے مطالبے میں آپ کا کیا جواب ہے، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ امام حسین بادشاہ واپس پلٹے، اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی۔ سخی امام حسین بادشاہ نے فرمایا لکھو یہ یزید کو کہ حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ امام نے اپنا جواب بتایا ہے، امام نے اس کے خط کا رد عمل بتایا ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں لکھو یہ یزید کو کہ حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ فروخ بھائی دوسرا مصرع نہیں، لال پھول کی نسلوں کی امانت ہے اور میرے اندر کی تپش ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں لکھو یہ یزید کو کہ حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ لکھو یہ یزید کو کہ حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ نئی صبح کا پیغام لے کر ہر ایک گنجا مچل رہا ہے۔ یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ حضرت شبیر فرمایا وہ بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ امام حسین بادشاہ نے فرمایا اسے شرم نہیں آتی مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، مجھے پہچان۔ امام حسین بادشاہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، بلکہ سخی نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا مجھ جیسا جب بھی جہاں بھی ہوگا، اس جیسا جب بھی جہاں بھی ہوگا، بیعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حق باطل کی بیعت نہیں کرتا، سچی جھوٹ کی بیعت ہو ہی نہیں سکتی، مومن منافق کی بیعت ہو ہی نہیں سکتی، جنت جہنم کی بیعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، یہ جنت کا سردار ہے۔ امام حسین بادشاہ نے فرمایا اگلے مصرے نہیں بھائی جان، ہر مصرے میں تاریخ کا ایک پہلو ہے، تاریخ کا ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے۔ امام حسین بادشاہ نے فرمایا کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو۔ اور بھائی امام حسین بادشاہ نے دلائل پیش کیے ہیں، مجھ سے جو بیعت کا مطالبہ کیا ہے کبھی ہوا ہے، ہر مصرے میں تاریخ کا ایک باب ہے، ایک چیپٹر، ایک واقعہ، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو۔ جس کا شاعری کے ساتھ تعلق ہے اس بندے کو سمجھ آ گیا کہ میں نے قافیہ کر رکھا ہے، خم ہوا ہو، نم ہوا ہو، ایسا قافیہ ڈھونڈو بھائی، ایسا قافیہ کبھی پہلے سنا ہو، نہ داد ہے نہ دعا ہے، پہلی دفعہ سنو تو اپنا بیٹا سمجھ کے، اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے میرے حق میں دعا لازمی کیجیے گا۔ سخی امام حسین بادشاہ واپس پلٹے، اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی۔ سخی سلطان نے فرمایا کبھی ہوا ہے مزاجی آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو، کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی ابراہیم کم ہوا ہو، کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو۔ حضرت شبیر فرمایا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ ارے کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا؟ مل کے بولو کبھی ہوا ہے مزاج امام نے فرمایا جب آدم شیطان سے خم نہیں ہوا، کوئی اجالا شب خباثت سے نم نہیں ہوتا، کوئی موسیٰ
فرعون سے ڈرتا نہیں، کوئی نمرود ابراہیم سے کم نہیں ہوا، تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے بات دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا؟ امام نے فرمایا توضیح تشریح کا وقت نہیں ہے بھائی، تشریح فرمایا بس سلام کرتے ہیں، 5 منٹ گزر گیا، 5 واقعہ اسی میں سلام کرنا۔ امام نے فرمایا اس لفظ دیکھیے گا بزرگوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، امام نے فرمایا اسے خبر ہی نہیں نبوت کے دل کی دھڑکن کا چین ہوں میں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، دعا کیجیے گا۔ اسے خبر ہی نہیں نبوت کے دل کی دھڑکن کا چین ہوں میں، جہاں سے صبح یقین جاگے وہ چشم راحت کی نین ہوں میں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اسے خبر ہی نہیں نبوت کے دل کی دھڑکن کا چین ہوں میں، جہاں سے صبح یقین جاگے وہ چشم راحت کی نین ہوں میں، وہ جانتا ہی نہیں مجھے کہ نظام وحدت کا زین ہوں میں۔ حضرت شبیر فرمایا قسم خدا کی خدا گواہ ہے، حسین تھا میں، حسین ہوں میں، حسین تھا میں، حسین ہوں میں۔ سخی فرمایا سوال بایت تو کر دیا ہے، اگلی بایت نہیں پڑھنی، حدیث کا ترجمہ کرنا ہے، اور حدیث اتنی آسان ہے کہ یہاں سے میں مصرے پڑھتا جاؤں گا، حدیث آپ کے سامنے کھلتی چلی جائے گی۔ وہ جانتا ہی نہیں مجھے کہ نظام وحدت کا زین ہوں میں، قسم خدا کی خدا گواہ ہے، حسین تھا میں، حسین ہوں میں، حسین تھا میں، حسین ہوں میں۔ سر اٹھاؤ، حضرت شبیر فرمایا سوال بایت تو کر دیا ہے، سوال بایت تو کر دیا ہے، وہ یہ حقیقت بھی ساتھ سمجھے کون سی، علی کے بیٹے کے ہاتھ کو وہ رسول اکرم کا ہاتھ سمجھے۔ امام نے فرمایا اس ہاتھ کا اس کے ہاتھ میں جانا صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کے نبیوں کے سلطان بوسے لیتے تھے۔ مجھے پہچان، بھائی سامنے آئیے گا فرام میں، مجھے پہچان نہ مہر نبوت کا سبب، مجھ سے بیعت کا مطالبہ۔ اللہ اکبر، آخری بات ہے، 4 مصرے، ایک لفظ مسائل کا، اور 2 سے 3 منٹ باقی ہیں اسی میں سلام کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں نا، ہاتھ، اچھا بایت کیا ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے؟ بایت ہوتی ہے کہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دینا کہ لے آج سے یہ وجود کی کائنات تیرے حوالے۔ اس ہاتھ میں لکیریں ہوتی ہیں اور اس میں ہوتا ہے انسان کا مقدر۔ یہ ہاتھ جو ہے نا، اس نے مانگا تھا حسین کا ہاتھ، حسین کا ووٹ، سادہ لفظوں میں، کہ آج سے یہ وجود کی کائنات بایت ہوتی ہے، اس کے حوالے کر دینا۔ امام نے فرمایا یاد رکھنا، مجھ سے ہاتھ مانگا، مجھ سے بایت کا مطالبہ کیا ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب ہے، عیسیٰ کے ہاتھ میں عیسیٰ کا نصیب ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں موسیٰ کا نصیب ہے، نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں نوح علیہ السلام کا ہاتھ ہے نصیب ہے، ابراہیم کے ہاتھ میں ابراہیم کا نصیب ہے، اسماعیل کے ہاتھ میں اسماعیل کا نصیب ہے۔ وہ بندہ آئے نہیں جو سمجھے اور خاموش ہے۔ امام نے فرمایا مجھ سے بایت کا مطالبہ یاد رکھنا، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے۔ ہائے ہائے، ہر نبی کے ہاتھ اس نبی کا اپنا نصیب ہوتا ہے، لیکن امام نے فرمایا اس ہاتھ کا اس کے ہاتھ میں جانے کا مطلب ہے 1.25 لاکھ نبیوں کی بیعت ہو جانا خدا کی قسم، کیونکہ نبی بھی وہ کہ جو میرے حسین کے نانا پہ ایمان نہ لائیں تو خدا انہیں نبوتیں نہیں دیتا، کیونکہ میرے نبی سلطان انبیاء بن کے آئے خدا کی قسم۔ آخری بات ہے، سلام حیات باقی، ملاقات باقی کل انشاءاللہ بر وقت آپ کو سلام کریں گے۔ آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ وقت پہ آ جائیں، امام حسین بادشاہ آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ سخی فرمایا میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری ہتھیلی کو، اپنے آپ کو کم سمجھیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اگر ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ ایک پڑھنے والا ہو، ایک خلوص نیت سے سننے والا ہو، خلوص نیت سے پڑھنے والا ہو، ہماری نوکری ہو جاتی ہے، ہم قبول کرنے والے ہیں، ہم نے تو ان کو مانا ہے، ہمارے ہاں تو 72 بھی لاکھوں سے جیت جاتے ہیں، ہماری مجلسوں کا معیار زیادہ بندے نہیں ہیں، ہماری مجلسوں کا معیار زیادہ رش نہیں ہے، ہمارے ہاں بندہ ایک ہو خدا کی قسم لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ آپ ڈھیر سارے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، حق بنے تو ہاتھ اٹھانا، اپنے زمانے کے امام کو سلام کرنا۔ سبھی امام حسین بادشاہ نے فرمایا لو سارے بندے نہیں، 10 بندوں میں سے ایک بندہ بولے میرے معیار کا فرق بھائی مجھے دکھ نہیں لگنا، چلو سارے بندے نہیں بولے، ایک بندہ بولا تھا میرے معیار کا، میرے ہاتھ میں دعا کر گیا، میرے لیے بہت بڑا سرمایہ بن جائے گا۔
ساری دنیا کو اپنا گرویدہ نہیں کرنا، لیکن اللہ کے بڑے جہان سے ایک دوست ایسا بنانا ہے جو سائے کی طرح ہو، جو آئینے کی طرح ہو، کیونکہ سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں انتہائی لطیف نتیجہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ حق بنے تو ہاتھ اٹھانا ہے، اپنے زمانے کے امام کو سلام کرنا ہے۔ امام حسین بادشاہ واپس پلٹے، اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی۔ سبھی امام حسین بادشاہ نے فرمایا میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کے بالکل قریب سمجھے، سوارے دوشے رسول جانے، رسول جیسا خطیب سمجھے۔ حضرت شبیر فرمایا جاہلو مجھے تو آدم سمجھ نہ پایا، یزید کیا بات نصیب سمجھے۔